إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کی ہم سب پہ بہت بڑی بڑی اور بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ ایسی نعمتیں، اتنی زیادہ نعمتیں کہ اگر ہم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، ایمان اور توحید ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کر ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت انعام کی، اور وہ نعمت کیا تھی؟ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت۔ یہ نعمتیں لانے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، انسان کو کیسے احساس ہو کہ اس کے پاس کون سی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اور کون سی نعمت اہم نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نہیں ہے؟ یہ احساس جس چیز کے ذریعے ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے عظیم الشان کاروبار دے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑا عہدہ اور منصب دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے حسن و جمال اور بہترین جسم دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے عظیم الشان اور صحیح سلامت اولاد دے رکھی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری نعمتیں بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اسلام، توحید۔ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں
جو اللہ ہمیں اس جنت میں لے کر آیا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ تعالی ہمیں ایمان، اسلام، توحید پہ گامزن نہ کرتا تو ہم جنت میں پہنچنے والے نہیں تھے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے پھر؟ ایمان، اسلام، توحید۔ لیکن احساس کیسے ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے۔ جب علم نہیں ہوتا تو انسان دین کے علم کو اہمیت نہیں دیتا، وہ ان لوگوں کو جن کے پاس دین کا علم ہے معمولی انسان سمجھتا ہے، انہیں حقیر جانتا ہے۔ اسے مشورہ دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ تو اس مشورے کو نظر انداز کر دیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، نہیں جانتا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے علماء کو حقیر جانتا ہے، علماء کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں علم کی شان، علماء کا مقام اور علماء کی مجالس میں بیٹھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس کے کیا فوائد ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ اور حق کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کو یہ موضوع سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، علم اور علماء کی کیا شان ہے؟ پوچھئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اتنا عقل مند نہیں ہوں، آپ اتنے عقل مند نہیں ہیں جتنے عقل مند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ تو یہ عظیم الشان شخصیت کیا بتا رہی ہے کہ افضل کون ہے؟ صاحب مقام، صاحب مرتبہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے بہتر انسان وہ وکیل نہیں ہے جو انگریزوں کے قانون کو زبانی یاد کیے ہوئے ہے۔ سب سے بہتر انسان وہ ڈاکٹر نہیں ہے جسے آج ہر انسان سب سے معزز شہری سمجھتا ہے۔ سب سے افضل انسان وہ سائنسدان نہیں ہے جسے بہت ذہین مانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پھر کون ہے سب سے افضل؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے افضل ہے۔ قرآن کا ترجمہ سیکھنے والا، سکھانے والا سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، پڑھانے والا سب سے عمدہ انسان ہے۔ قرآن سے احکام و مسائل کو اخذ کرنے والے، قرآن سے عقیدے کو اخذ کرنے والے اور اخذ کرنے کا طریقہ بتانے والے، یہ سب سے عمدہ، سب سے عظیم انسان ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء کی تھوڑی بہت ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ روزگار کہاں سے کمائے گا؟ کیوں؟ لوگ اس کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ارے مسلمان ہے، کیا تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ یقین نہیں ہے؟ علماء، دین کا علم رکھنے والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے میں گواہ قرار دیا ہے، اپنی توحید پہ گواہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو
والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ میری توحید کو نہیں مانتے ہو، تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ میرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، جبکہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ نہ آسمانوں پہ کوئی ہے نہ زمین پہ کوئی ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو، کسی بھی سجدے کے لائق ہو، کسی بھی رکوع کے لائق ہو، جس کی یہ حیثیت ہو کہ اس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے، جس کا یہ مقام ہو کہ اس کے نام پہ منت مانی جائے، یہ ساری عبادات میرے لیے خاص ہیں۔ یقین نہیں آتا تو میرے فرشتوں سے پوچھ لو، وہ بھی گواہ ہیں کہ انہیں آسمانوں پہ کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو میرے علاوہ عبادت کے لائق ہو، انہیں زمین پہ کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو عبادت کے لائق ہو، پھر بھی یقین نہیں آتا تو جو تم میں سے علماء ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے ان سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری توحید کے گواہ سب سے پہلے میں خود ہوں، دوسرے نمبر پہ میرے فرشتے ہیں، تیسرے نمبر پہ علماء ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی توحید پہ گواہ قرار نہیں دیا، قرار دیا تو کن کو؟ علماء کو۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کس کا؟ عالم دین کا۔ لیکن پبلک کی نگاہوں میں ایسا نہیں ہے۔ پبلک کی نگاہوں میں عظیم کون ہے؟ جو عالم دین نہیں ہے۔ اگر کبھی علماء کی عزت کی باری آئے بھی تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں عالم دین اچھا ہے۔ کیوں؟ سکالر قسم کا آدمی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ تقریر کے دوران 4 لفظ انگلش کے بھی بول دیتا ہے۔ حالانکہ وہ جو اس کو آپ سکالر کہہ رہے ہیں اس کے پاس دین کی چند معلومات ہوں گی، باقاعدہ وہ عالم دین نہیں ہے۔ جو باقاعدہ علماء ہیں ان کو آپ مقام دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ عالم دین کیسے تیار ہوتا ہے، آپ کو بس یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے تیار ہوتا ہے۔ آپ کو بس یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے 4 سالوں میں خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ کو بس یہ پتا ہے کہ 4 سالوں میں ڈاکٹر بننے کے لیے میرے بیٹے نے کتنی محنت کی تھی، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک اچھا عالم دین کیسے تیار ہوتا ہے۔ میں اچھے علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے باقاعدہ دین کا علم لیا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ ان میں بھی بڑی خیر ہے جو مدرسے میں 1 سال پڑھے، 2 سال پڑھے، 3 سال پڑھے، یقیناً وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ علماء نہیں ہیں۔ لیکن جنہوں نے باقاعدہ دین کا علم لیا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ لوگوں علماء دین کا علم رکھنے والے ہم نبیوں کے وارث ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ کاش ہم علماء کے مقام کو سمجھیں، غور کریں اس حدیث کے اوپر۔ ہم میں سے ہر کوئی نبیوں کی عزت کرتا ہے اور کرنی چاہیے، ہم میں سے ہر کوئی نبیوں سے محبت کرتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا ہے علیہم الصلوۃ والسلام، وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ تو جو انبیاء کرام کے وارث ہیں ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ادب کے ساتھ پیش آئیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، تعلق قائم کرنے کو اعزاز سمجھیے، ان کی مجلس میں اپنی اولاد کو لے کر جائیے تاکہ آپ کی اولاد کو بھی علم ملے۔ میرے بھائیوں، علماء وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، نماز کا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن کی تلاوت سکھاتا ہے، فرمایا یہ وہ عظیم انسان ہے
جس کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز دعائے مغفرت کرتی ہے۔ تجھے علماء کے عیب نظر آتے ہیں، تجھے علماء کے فرار نظر آتے ہیں، تجھے علماء کے جرائم نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ علم میں اتنی برکت ہے، اللہ نے اس عالم دین کے گناہوں کی بخشش کے لیے، اس کے جرائم کی بخشش کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز سے کہا ہے کہ میرے اس عالم کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تجھے اپنے قاری صاحب، اپنے عالم دین کی غلطیاں تو نظر آتی ہیں، تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس عالم دین سے کتنی محبت ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے محبت صرف ان سے ہے جو فرشتے ہوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ علماء غلطیاں کریں گے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبہ کو وعدے کیا، نبی علیہ السلام نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی مغفرت کے لیے کائنات کی ایک ایک چیز کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ وہ مچھلیاں جو پانی کی گہرائی میں ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ چیونٹیاں اپنی بلوں میں بیٹھ کر عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علماء، میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، لیکن کون سے علماء کی؟ علماء حق کی، علماء توحید کی۔ میں ان علماء کی شان بیان نہیں کر رہا جو لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، جو اولیاء کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم اور داتا قرار دیتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کو توحید سے دور کر رہے ہیں، میں ان کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، میں ان کی شان بیان نہیں کر رہا جو بدعات کی دعوت دیتے ہیں، جو بدعات کو ایجاد کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے دین کو بگاڑ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کے دین میں ان چیزوں کو داخل کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی۔ میں ان کی شان بیان نہیں کر رہا جو 11ویں منانے کا درس دیتے ہیں، جو تیجا، 7واں، 40واں برسی عرس، یہ وہ چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں، انہیں دین قرار دیتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کی دعوت دیتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا درس دیتے ہیں، جو آپ کو کفریات سے روکتے ہیں، شرکیات سے روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے روکتے ہیں، سود سے روکتے ہیں، یتیم کا مال کھانے سے روکتے ہیں، جادو کے قریب جانے سے روکتے ہیں، ناجائز طور پہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے روکتے ہیں۔ میں ان علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایسے علماء کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک نصیحت سنیے، ذرا دھیان سے سنیے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اگر آپ دوستی کے لیے، رفاقت کے لیے کسی ایسے انسان کو اختیار کریں گے جو نیک ہوگا، جو توحید پہ ہوگا، جو دین پہ ہوگا، تو آپ کی مثال اس آدمی کی ہوگی جس نے اپنی دوستی کے لیے کسی ایسے انسان کو چن لیا ہے جو خوشبوئیں بیچتا ہے، جس کا خوشبوئیں بیچنے کا کاروبار ہے۔ خوشبو بیچنے والے سے دوستی لگائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ کا دل چاہے گا آسانی سے خوشبو خرید لیں گے،
ورنہ آپ سوچتے رہیں گے کہ خوشبو خریدنے کے لیے جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، ہفتے کے بعد جاؤں گا، مہینے کے بعد جاؤں گا، لیکن جب خوشبو بیچنے والا آپ کے ساتھ رہتا ہو، جب خوشبو کی ضرورت ہوگی پیسے نکالیں گے، کہیں گے مجھے خوشبو دے دو، تو کتنا فائدہ ہوا خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی لگانے کا۔ اور اگر آپ خرید نہیں سکیں گے تو وہ آپ کو خوشبو تحفہ کے طور پہ دیتا رہے گا، گفٹ کے طور پہ دیتا رہے گا، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، فائدہ ہوا دوستی لگانے کا۔ اور اگر یہ دونوں کام نہ ہو سکے تو پھر ایک تیسری شکل ہے، وہ یہ کہ آپ اس سے خوشبو سونگھتے رہیں گے، وہ خوشبو لگائے گا، آپ اس سے خوشبو پاتے رہیں گے، آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ علماء سے دوستی لگاتے ہیں تو علماء آپ کو نصیحت کریں گے، بذات خود نصیحت کریں گے، گناہوں سے روکیں گے، کفر سے روکیں گے، شرک سے روکیں گے، ورنہ آپ کو موقع ملے گا اور آپ ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ آپ کو نصیحت کریں، وہ آپ کو خیر کی باتیں بتائیں۔ اور اگر یہ دونوں کام نہ ہو سکے تو چونکہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے آپ ان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سے کام کرتا ہے، آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے یہ کن کاموں سے دور رہتا ہے، آپ بھی ان کاموں سے دور رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کا، ان سے دوستی لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آئیے میں چند فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا کہ آپ بہت سے فتنوں سے دور رہیں گے، آپ بدعات سے دور رہیں گے، آپ بہت سی آزمائشوں سے بچ جائیں گے۔ مثال دوں گا کیونکہ مثالوں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، یزید الفقیر رحمہ اللہ سے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوارج کی رائے مجھے پسند آ گئی۔ خوارج کن کو کہتے ہیں؟ جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو حکمرانوں کو تختے سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی کہ ہم وقت کے حکمرانوں کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا حکمران مسلمان ہے، چاہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اس کی عزت کریں گے، آپ اس کی تقریر سنیں گے، آپ اس کی باتیں مانیں گے، صرف وہ باتیں نہیں مانیں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گی۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں، خوارج کی رائے مجھے پسند آ گئی، میرے دل میں بیٹھ گئی، اور ہم چند نوجوانوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم پہلے حج کے لیے جائیں گے اور حج کے بعد وقت کے حکمران کے خلاف خروج کریں گے۔ خوارج کی رائے کیا ہوتی ہے؟ ایک تو حکمران کا تختہ الٹنا، دوسرے نمبر پہ جو بھی کبیرہ گناہ کرے اس کو کافر سمجھنا۔ جو کبیرہ گناہ کرے وہ یقیناً مجرم ہے، وہ پاپی ہے، برا انسان ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ خوارج جس سے بھی کبیرہ گناہ ہو جائے اسے کافر سمجھتے ہیں۔ مسلمان حکمران سے کبیرہ گناہ ہو گیا، کافر۔ مسلمان فوج وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھے، وہ بھی کافر، پولیس بھی کافر، پھر کیا کریں گے؟ بم دھماکے کریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ یہ رائے، یہ عقیدہ میرے دل میں بیٹھ گیا، اور ہم نے بھی چاہا کہ ہم خروج کریں گے لیکن پہلے حج کر لیں۔ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے ہم مدینہ آئے تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، ہم ان کے درس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے درس میں تذکرہ کیا جہنمیوں کا،
یعنی کہ وہ جہنمی جو جنت میں ہوں گے نام ان کا جہنمی ہوگا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جنت میں لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے جن کا نام جہنمی ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو پہلے جہنم میں تھے اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، اور اب ان کو کہاں داخل کر دیا گیا؟ جنت میں۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، دھیان سے بات کریں، کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اس ایسے تو یہ پتا چل رہا کہ جو جہنم میں گیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، جہنم سے نکل نہیں سکتا، جنت میں نہیں آ سکتا۔ دوسرے نمبر پہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جس کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کرے گا اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی جہنمی ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ یہ اعتراض کس پہ کیا جا رہا ہے؟ جابر بن عبداللہ پہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو جناب جابر کہنے لگے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ کہنے لگا پڑھا ہے۔ تو کہا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فیض فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے اور آپ کی شفاعت سے کئی جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے۔ تو یزید الفقیر اور ان کے ساتھی غلط عقیدہ اپنا چکے تھے، خروج کرنے والے تھے، لیکن جناب جابر بن عبداللہ کی گفتگو سن کر، احادیث سن کر، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ٹھیک ہو گئے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ پھر ہم سب خروج کے عقیدے سے توبہ طائب ہو گئے۔ تو یہ فائدہ کس چیز کا ہے؟ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ یہ فائدہ ہے ان علماء کرام کے پاس بیٹھنے کا جن کے پاس قرآن کا علم ہو، جن کے پاس احادیث کا علم ہو۔ میرے بھائیوں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اسی طرح آپ کئی گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن کی تفسیر میں آپ غلطی نہیں کریں گے، قرآن کی تفسیر میں غلطی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیجئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حج کے دوران اور عمرے کے دوران صفا مروہ کی سعی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا تمہیں یہ کیسے لگا؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صفا مروہ کی سعی کر لے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ عروہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفا مروہ کی سعی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کو کر لے تو ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا نہیں، اگر صفا مروہ کی سعی فرض نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ جو صفا مروہ کی سعی نہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کر لے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے، آیت کا شان نزول ہے کہ کئی لوگ صفا مروہ کے مابین سعی کو گناہ سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت کے کئی امور کی وجہ سے، تو اللہ تعالی نے ان کو بتایا کہ بھئی صفا مروہ کی سعی یہ گناہ نہیں ہے، کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ فرض ہے یا مستحب ہے،
اس کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پہ امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ صفا مروہ کی سعی کرو، اللہ نے صفا مروہ کی سعی تمہارے اوپر فرض قرار دی ہے. اور سیدہ عائشہ نے بھی اس موقع پہ کہا کہ اللہ رب العزت اس کا حج قبول نہیں کریں گے جو صفا مروہ کے مابین سعی نہیں کرے گا، اس کا عمرہ قبول نہیں کریں گے جو صفا مروہ کے مابین سعی نہیں کرے گا. اب دیکھیے یہاں پہ عروہ بن زبیر قرآن کی تفسیر میں غلطی کر رہے تھے. اصلاح کس نے کی؟ سیدہ عائشہ نے کی. علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے پاؤں میں ایک جوتا پہن لے، مسجد سے نکل رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، ایک جوتا قریب پڑا ہے ایک دور پڑا ہے، اس نے ایک پاؤں میں جوتا پہن لیا دوسرے میں نہیں پہنا، 2 قدم آگے چل کے دوسرے پاؤں میں جوتا پہنا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس حالت میں نہ چلے کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو ایک میں نہ ہو، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا پھر دونوں پاؤں میں جوتا نہ ہو، ایک پاؤں میں ہو ایک میں نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. اب شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا کیا گیا کہ اگر ہم مسجد سے نکل رہے ہیں، ایک جوتا قریب پڑا ہے دوسرا دور پڑا ہے، ایک پاؤں میں پہن لیا دوسرے پاؤں میں نہیں پہنا، دوسرے پاؤں میں پہن لیں گے 1 قدم چل کے 2 قدم چل کے، تو یہ 1 قدم 2 قدم چلیں گے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو کیا ارشاد فرمایا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے؟ کہا کوشش کرو کہ تمہارا 1 قدم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی خلاف ورزی میں نہ اٹھے. میرے بھائیوں، یہ نصیحتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے ملتی ہیں. جب آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، ایسے ہی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، ابھی تک حیات ہیں، مسجد نبی میں درس دیتے ہیں، شیخ عبد المحسن العباد، بہت بڑے شیخ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا، اور میں مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گیا اور شیخ نے 2 رکعتیں ادا کی. کون سی 2 رکعتیں؟ تحیۃ المسجد. کیونکہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے. اور میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر عمل کرنے میں ہم سے سستی ہو رہی ہے. پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں. لیکن آپ میں سے جو عمرے کے لیے گیا ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں عصر کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی، ہر وقت کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تحیۃ المسجد ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، اذا دخل احدکم المسجد، اذا، جب بھی. اب شیخ عبد المحسن عباد نیچے بیٹھ گئے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 2 رکعتیں ادا کی، اور اس کے بعد شیخ عبد المحسن عباد سے کہا کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کیوں نہیں کی؟ اٹھے 2 رکعتیں ادا کریں. شیخ عبد المحسن عباد کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، 2 رکعتیں ادا کرتا رہا. تو میرے بھائیوں، یہ نصیحت کہاں سے ملی؟ ایک عالم دین سے ملی. کیا شیخ صاحب اس حدیث کو نہیں جانتے تھے؟ جو بیٹھ گئے تھے جانتے تھے. لیکن انسان کئی دفعہ اس حدیث کی اہمیت کو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا. جب کوئی خبردار کرے، کوئی تنبیہ کرے، تو پھر انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی مجلس میں بیٹھنا
اس کو اپنا معمول بنائیں، اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک دفعہ یونیورسٹی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھی، اور میرے ساتھ قاری صہیب میر محمدی صاحب بھی تھے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نماز کے بعد چونکہ صف میں آپ کو پتا ہے کہ کافی جگہ تنگ ہوتی ہے، ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی وجہ سے۔ اس لیے میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا نماز کے بعد۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا جی دیجیے۔ کہا کہ آپ جب محسوس کریں کہ جگہ تنگ ہے تو نماز کے بعد پیچھے ہٹنے کی بجائے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جہاں پہ آپ نے سجدہ کیا وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ پچھلی صف میں آئیں گے تو یہ آپ کی نماز کی جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تو آپ کی نماز کی جگہ ہے، اور آپ وہ ثواب حاصل کر لیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ نماز پڑھنے والا نماز کے بعد جب تک اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما، ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک کوئی غلط کام نہیں کرتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، کیا یہ حدیث میں نہیں جانتا تھا؟ میں جانتا تھا۔ کیا اس کے اوپر میں عمل نہیں کرتا تھا؟ کوشش کرتا تھا۔ لیکن یہ نکتہ کہ اگر سب میں جگہ تنگ ہے تو سلام پھرنے کے بعد آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یہ نکتہ ذہن میں نہیں تھا۔ کس نے ذہن میں ڈالا؟ اپنے ساتھی طالب علم نے، جو آج کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا، دین کے طالب علموں کے ساتھ جڑنے کا۔ ان کے ساتھ محبت کیجئے، اس محبت پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے کبھی تکلیف پہنچے صبر کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ احسان جتائیں کہ میں نے تیرے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا دین کی وجہ سے، ورنہ میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں۔ یہ تو آپ اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ عالم دین کے ساتھ تعلق قائم رکھا اللہ کی وجہ سے، کبھی مشکل پیش آئی، پریشانی آئی تو عالم دین کو پریشان نہ جتائیں، اللہ کے جا کر اللہ سے کہیں گے اللہ گواہ رہنا، میں اس بندے سے عالم دین ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی طرف سے مجھے آج پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا اللہ میرے اوپر راضی ہو جا، یا اللہ اس کا اجر و ثواب میں تجھ سے لوں گا، میں صبر کرتا ہوں، اجر و ثواب تجھ سے لوں گا۔ علماء سے میرے بھائیوں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی غیبت کریں، ان کی عدم موجودگی میں ان کے گناہ بیان کریں۔ عام مسلمان کی غیبت کریں تو جرم ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن جب آپ عالم دین کی غیبت کریں گے تو یہ بڑا جرم ہے، کیونکہ عالم دین کے گناہ بیان کرتے ہوئے آپ اس سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ جب عالم دین کے آپ جرائم بیان کریں گے تو جو جرائم سنیں گے عالم دین سے متنفر ہو جائیں گے، دین سے متنفر ہوں گے، مسجد سے متنفر ہوں گے، عالم دین کی بات محبت سے پیار سے نہیں سنیں گے، تو یہ آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، معاشرے کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ جب بچوں کے سامنے ہمیشہ علماء کی غلطیاں بیان کریں گے تو آپ کے بچے مسجد سے عالم دین سے محبت نہیں کریں گے، اس کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک بڑے عالم دین کا قول ہے کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کرام کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ میرے بھائی توجہ سے، علماء کرام کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ فمن شمہا مرض، جو علماء کا گوشت
زہریلا گوشت سونگے گا بیمار ہو جائے گا زہر کی وجہ سے، زہر کو سونگنے کی وجہ سے۔ وَمَنْ أَكَلَهَا مَاتَ، اور جو علماء کرام کا گوشت کھائے گا، باقاعدہ غیبتیں کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، ایک مشہور و معروف تابعی گزرے ہیں، عالم دین گزرے، عبداللہ بن عون۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئے اور عمر بن عبدالعزیز سے کہتے ہیں، میرے بھائی توجہ سے، کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ عالم دین بنیں۔ عالم دین نہیں بن سکتے، طالب علم بن جائیں، متعلم بن جائیں۔ اگر آپ عالم دین نہیں بن سکتے، متعلم نہیں بن سکتے، علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ علماء سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے تو کم از کم ان میں سے بن جائیں جو علماء سے نفرت نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے میرے جیسوں کے لیے بھی راستہ رکھا ہے، یا عالم دین بن جاؤں گا، یا طالب علم بن جاؤں گا، یا علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا، ورنہ کم از کم ان کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے علماء سے محبت کریں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے دین سیکھیں، آپ بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بہت سی بدعات ازمائشوں سے دور رہیں گے۔ اور میں پھر بتا دوں، میری مراد علماء توحید ہیں، علماء حق ہیں، علماء سنت ہیں، علماء حدیث ہیں، سلفی قسم کے علماء کرام ہیں۔ میری مراد بدعی علماء کرام نہیں ہیں، کفر و شرک کی ترغیب دینے والے علماء، میں ان کو مراد نہیں لے رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دین کا علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے بچوں کو علماء میں سے بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، انہیں قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔